الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد مبارك وسلم وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق، اس کی رحمت اور برکت کے سبب دورہ تفسیر القرآن کے ضمن میں آج 29ویں پارے کا خلاصہ تفسیر ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باعث نجات بنائے. قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت کی صورت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے. 28ویں پارے کا اختتام سورہ تحریم کے ساتھ تھا، اور سورہ تحریم کا اختتام اس بات کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کو اختیار کرو، اور جو توبہ کرے گا پکی سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اسے جنت کے باغات میں داخل فرما دے گا. جنت کے باغات ایسے باغات ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اس دن کسی کے لیے کوئی رسوائی والا معاملہ نہیں ہے، اور جو رسول کے ماننے والے ہیں ان کے آگے اور پیچھے روشنیاں ہوں گی. اللہ اکبر. اور وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں داخل کر دیے جائیں. آواز کو 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک کے ساتھ ہے، اور اس پارے مبارکہ کے اندر کل 11 صورتیں ہیں. سورہ ملک ہے، سورہ قلم ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ معراج ہے، سورہ نوح ہے، سورہ جن ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر، سورہ قیامت، سورہ دہر اور سورہ مرسلات ہے. یہ ساری کی ساری 11 کی 11 صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور ان کے اندر سورہ دہر جو ہے اس کے متعلق بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مدنی ہے، اور بعض نے لکھا کہ اس کی جو 10 آیات ہیں وہ مدنی ہے، باقی ساری مکی صورتیں ہیں. سورہ ملک کے متعلق اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس سے قبل آپ اس کی فضیلت اور اہمیت سن لیجیے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ جو 30 آیات والی صورت ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی اس کے پڑھنے والے کے متعلق کہ اے اللہ یہ بندہ قرآن کی سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتی ہوں کہ اس بندے کو معاف فرما دے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیں گے، اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیں گے. ایک اور روایت ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت نہیں فرما لیا کرتے تھے. بڑی ہی اہمیت اور فضیلت والی یہ سورہ مبارکہ ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ سورہ ملک کا لازمی اہتمام کرے، لازمی اہتمام کرے. انسان اپنی اولاد کے بارے میں بڑا پریشان رہتا ہے کہ اس کے مستقبل کا کیا بنے گا، اس کی فیوچر پلاننگ میں نے کس انداز سے لے کے چلنی ہے کہ اس کے معاملات بہتر سے بہترین ہو جائے. انسان بڑا پریشان رہتا ہے. انسان کو اپنی اولاد کے لیے اس لیے بھی پریشان رہنا چاہیے کہ اس کو قبر کا عذاب نہ پہنچے، اس کو اللہ کی پکڑ نہ پہنچے. اس کے لیے جو آخرت کے معاملات ہیں وہ پریشان کن نہ ثابت ہو. پنکھا بند کرتے ہیں. آخرت کے جو معاملات ہیں وہ پریشان کن نہ ثابت ہو. اللہ اکبر. اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ مقصد زندگی اور جو انجام کی جو وضاحت ہے اس کو بتلایا گیا ہے کہ انسان کا انجام کیا ہے، انسان کے جو معاملات ہیں بالآخر ان کا انسان کو صبر کیا ملنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے جو پیغمبر کی رسالت کی تکذیب کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ذات بڑی بابرکت ذات ہے بیدیہ الملک جس نے اپنے ہاتھ سے
وہ بڑی بابرکت ذات ہے جس نے اپنے ہاتھ سے یہ بادشاہت کو وہ تخلیق فرمایا، زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر شے پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی تخلیق فرمایا ہے، جس نے زندگی کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ سبب کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم سے جائزہ لینا ہے، تم سے امتحان لینا ہے، تمہارے درمیان اس بات کو پرکھنا ہے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ عمل تو کرتا ہے لیکن اچھے عمل کون کرتا ہے، خلوص کے ساتھ عمل کون کرتا ہے، اللہ کی رضا کسے مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم سے اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے جو اچھے اور آسن اور مجمل عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ کی ذات تو بڑی ہی غالب ہے، بڑی ہی بخشنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، رحمان کی یہ جو تخلیقات ہیں، یہ جو 7 آسمان ہیں، ان میں تم کسی طرح کی کجربی نہیں دیکھو گے، کسی طرح کا پریشانی والا کسی لحاظ سے تم نقص نہیں دیکھو گے، یہ بڑی کم تخلیقات ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو جہنمی ہوں گے ان کے اوپر جب اللہ کا عذاب آئے گا، جب ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بڑا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَيْئًا وَهِيَ تَفُورُ، جب ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا ان کی پھر کوئی چیخو پکار آہو بکا سننے والا نہیں ہوگا، اور وہ جو جہنم ہے وہ شعلے مارتی ہوئی جہنم ہوگی۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ جہنم کی آگ کے شعلے عمارتوں جتنے بلند ہوں گے، عمارتیں جس طرح بڑی بڑی بلڈنگیں جو بلند و بالا ہوتی ہیں، جہنم کی آگ کے شعلے اس قدر دہتے ہوں گے کہ ان کی جو اونچائی ہے وہ ایسے ہوگی جیسے وہ بلند عمارتیں ہوتی ہیں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو ان کے اوپر پہاڑوں کی جو چوٹیاں تھی اس قدر اونچی جو ہے وہ پانی کی لہریں آئیں، سب غرق آب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا نہیں گیا تھا؟ قالوا، وہ کہیں گا بلا، کیوں نہیں، بھیجا تو گیا تھا اور ہم نے اس کو جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ تو ہمیں اٹکل پچو، یہ تو جہالت ہے، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو ضلالت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج تمہاری یہ جو آہو بقا ہے یہ کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے خشیت اختیار کرتا ہے، بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اجر سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ان کو اس بات کا ڈر کیوں نہیں آتا، اس بات کا خوف ان کو کیوں نہیں آتا کہ ان کی یہ جس زمین پہ پھرتے ہیں، اس زمین پہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو اس بات کا خوف کیوں نہیں آتا کہ اس زمین کو پھاڑ دینے والی ذات بھی کوئی ہے۔ اگر زمین کو حکم ہو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، درمیان سے شق ہو جائے، پھٹ جائے، جو جہاں پہ کھڑا اس کے اندر دھنس جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ شوکت خانم روڈ کے اوپر ایک دفعہ، یہ پچھلے دنوں کا ہی واقعہ ہے، وہ پورا جو روڈ تھا وہ زمین میں چلا گیا اور وہاں پہ نقصان بھی ہوا تھا، کسی کو اندازہ نہیں، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹریفک چلتی ہے، اور وہ جو ٹریفک ہے وہ بھی وہاں پہ جو ان کی میجورٹی ہے وہ پڑھے لکھے لوگ، گاڑیوں والے، پیسوں والے، مالدار لوگوں کا وہ روڈ ہے۔ موٹر میں سے اترتے ہیں، ساتھ ہی اتنا بڑا وہ گڑا، اس کے اندر اچھے خاصے لوگ گر بھی گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے لیے کیا نشانی نہیں ہے؟ یہ سارے معاملات کے خود ہی ہوتے پھر رہے، موٹر سائیکل چلانے کے بغیر، ریس دیے بغیر، چابی لگائے بغیر، کیک مارے بغیر، گیئر ڈالے بغیر موٹر سائیکل نہیں چلتی۔ تو یہ جو کائنات کا اتنا بڑا نظام ہے، کائنات کو چلانے والی ذات ہے،
کائنات کے زمین و آسمان کے سورج چاند کے یہ سارے معاملات کو چلانے والی کوئی ذات ہے؟ انسان کامن سینس سے سوچے، مذہبی بات سے الگ ہو جائے کہ اپنے دماغ کے اوپر زور دے کہ میں اپنے بچے کے منہ میں جب تک ایک نوالا اپنے چمچ کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ نہیں ڈالتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو کوئی تو ذات ہے جو مٹی میں سے اناج کو اگا دیتی ہے، ایک دانہ بوتے ہیں 70 700 7,000 تک، اور 100 جس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں۔ پانی ایک ہی قسم کا پانی ہے، پانی ایک ہی قسم کا ہے، گندم کو بھی لگ رہا ہے، سیب کے درخت کو بھی لگ رہا ہے، اخروٹ کو بھی لگ رہا ہے، انگور کو بھی لگ رہا ہے۔ کسی کا ذائقہ ترش ہے، کسی کا ذائقہ جو میٹھا ہے، کسی کا ذائقہ جو ہے وہ اور انداز کا۔ کوئی تو ذات ہے جو سارے معاملات کو چلانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو مشرک ہے، یہ جو اللہ کے دین سے جو اعراض برتتے ہیں، ان کو پوچھئے اگر زمین کو اللہ حکم دے دے کہ زمین پھٹ جائے تو زمین شک ہو جائے، پھر تم ٹھیک رہو گے؟ اگر اللہ آسمان کو حکم دے دے کہ آسمان ان کے اوپر گر پڑے، پھر یہ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، ایسے خناس اور خبیث ہیں، گمراہی کے اس قدر دردل میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ اکبر! آسمان سے اگر آسمان کا ٹکڑا ٹوٹے، زمین پہ گرے، یہ وہ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو طے بطے بادل محسوس ہوتے ہیں، یہ آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے جو ٹوٹا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتے کرتے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے، اس کا دل اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ سامنے قرآن پڑھا ہے، سامنے شریعت پڑھی ہے، سامنے آقا کا فرمان پڑھا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے سامنے اس کے لحاظ سے اس کے لیے کوئی چپے کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے سنتے رہتے ہیں مولوی بڑے ٹپوٹو مولوی نکلتا ہے، ہر کوئی اللہ رسول قیامت آخرت دوزخ ای گلا کرتا ہے، کوئی گل نہیں، بڑی زندگی پئی ہے تے بڑھاپا ہے، کوئی گل نہیں، جوانی جو بڑے دیسی کے کھاتے نے، کھیڈو تاش ہونا ہی کوئی نہیں، دیکھی جائے گی۔ آخر تے جڑے کو 2-4 سال ہوں گے، جب پتہ لگ جائے گا کہ ڈاکٹر نے کہتا ہے آپ کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو گئی ہے، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ آ گیا ہے، آپ کو بون میرو کا مسئلہ آ گیا ہے، اب آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ اکبر یہ آئی سی یو میں رکھنا پڑے گا، تب تسبیح ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، تب مسجدوں کے اندر دعائیں کراتے ہیں، تب اپنے اگلے پچھلوں کو بھیجتے ہیں مسجدوں میں جاؤ، مدرسوں میں جاؤ، قرآن اکٹھے کر کے لاؤ، ان کو پڑھے ہوئے قرآن ہے تو ہم کو دے دو، ہمارا بابا مرنے والا ہے۔ تو ساری زندگی جو خباثت پھیلائی ہے وہ کہاں جانی ہے؟ اللہ اکبر! اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو آسمان کے اندر پرندے اڑتے ہیں، تمہیں ان کو دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی تو ذات ہے جس نے ان کو آسمان کے اندر مسخر کیا ہے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان اڑتے پھرتے ہیں، اپنے پہاڑوں اپنے جو ان کے پر ہیں ان کو بچھا کے وہ زمین کی سیر کرتے پھرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے پھرتے ہیں، صبح کو نکل جاتے ہیں، اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، رات کو اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی تو ذات ہے، تم ان سے کچھ سیکھ لو۔ اللہ اکبر! اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ذات ہے جو رزق کو فراہ کرنے والی ذات ہے، جس پہ چاہتی ہے رزق کو کھلا کر دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے رزق وافر کر دیتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ناک کیسے صاف کرنا ہے، اور جب کچھ عرصہ گزرتا ہے ان کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ جی جس کا ناک ہی بہتا رہتا تھا، جس کی شلوار ہی نیچے رہتی تھی، جس کا شلوار اور قمیض اور جوتا اور لوگوں سے وہ مارے کھاتا پھرتا تھا، جب اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ کراچی میں ہے، فلانے بینک کے مینیجر ہیں، کراچی میں فلانے بینک کے مینیجر ہیں۔ اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، انسان کے اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیری ذات دینے والی ذات ہے، تو مجھے دینے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے، مجھے تکبر سے بچا لے، اے اللہ مجھے حسد سے بچا لے، اے اللہ مجھے کینے سے بچا لے، اے اللہ مجھے دشمنیوں سے بچا لے۔ انسان یہ دعائیں کرتا اچھا اور بھلا معصوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کہتا پھر کہ جی میں نے 15 سال لگائے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اب میں یہاں پہ پہنچا ہوں، یہ میں نے ایسے نہیں حاصل کر لیا، یہ میری بڑی محنتوں کا نتیجہ ہے۔
انسان کا کچھ کمال نہیں ہے، یہ صرف رب کی عطا ہوتی ہے کہ اس نے تمہیں وہ رستہ دکھایا ہے، تمہارے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، تمہیں ایسے ایک وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی بیٹھک فراہم کی ہے کہ تم نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے، مگر نہ تم سے بڑے ہی بہتر ذہنوں والے جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے پھرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کی مثال ذکر فرمائی ہے کہ آخرت کے متعلق اپنی تیاری کرو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب ان کو اسلام کی، شریعت کی، دین کی بات سمجھائی جاتی ہے، آگے سے ایسے بدبختہ کہتے ہیں آپ یہ بتائیں قیامت کب آنی ہے، آپ کے وعدے کب سچے ہونے ہیں، کب یہ اللہ کے عذاب ہم پہ ٹوٹنے ہیں، کب یہ اللہ کی طرف سے جو ہے مصیبتیں، اور یہ جو آپ کہتے ہیں آسمانوں سے پتھر برسنے ہیں، یہ ہواؤں کے عذاب آئے ہیں، جی پہلے لوگوں پہ جو تیز آندھیوں کے عذاب آئے ہیں، ہمارے اوپر یہ عذاب کب آنے ہیں، آپ اتنی سچے ہیں تو یہ بتائیں وعدے سچے کب ہونے ہیں۔ ایسے بدبخت ہیں، ایسے ان کے دلوں میں مور لگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے بتلاؤ، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر پانی زمین کے اندر ہی چلا جائے، زمین اپنا پانی اپنے اندر ہی لے جائے، تو کون ہے تم میں سے جو پانی کو باہر نکال لے؟ پہلے تو کہا جاتا جی 50 فٹ 60 فٹ پہ پانی نکالو، نکل آتا ہے، اب 400 500 فٹ لوگ بور کرواتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر زمین سارا پانی اپنے اندر ہی نکل جائے، تم جتنا مرضی زور لگاتے پھرو، تم کہاں سے پانی حاصل کرو گے؟ اور ہر چیز کا تعلق پانی کے ساتھ ہی ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، جس بھی انداز سے آپ سمجھ لیں پانی کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے، لیکوڈ کے ساتھ ہر چیز جڑی ہے۔ اس کے بعد سورہ قلب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی رسالت کو مان لینے کا حکم دیا ہے، دنیاوی اور اخروی عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اور اس کے بعد یہ منافقین کی، مشرکین کی خسرتیں ذکر کی ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ چغلیاں کرتے ہیں اور یہ ذلیل و خوار ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دین سے اعراض کرنے والے ہیں یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ کا جو اخلاق ہے وہ بڑا ہی بلند ہے، بڑا ہی عظمت والا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کے متعلق ہے، قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق اللہ کے پیغمبر کا اخلاق تھا، بہترین اخلاق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ جو جھوٹے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ پیروی کس بات کی؟ یہ کیسے بدبخت یہ کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ تھوڑا سا آپ طرف پڑ جائے تھوڑا سا ہم طرف پڑ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک رب سے مانگنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک الہ کی عبادت اور ایک الہ کے سامنے جھکنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، حبل بھی ہے، اور 100 طرح کے ہماری مورتیاں، ہمارے بت ہیں، تھوڑا سا آپ نرم پڑ جائیں، تھوڑا سا آپ ذرا ان کے متعلق نرم رویہ کر لیں، تھوڑا سا ہم جھک جاتے ہیں، کوئی بیچ والا رستہ نکال لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَظِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ ولید بن مغیرہ کے متعلق بات ہوئی کہ یہ جو خود کو بڑا سمجھدار، سیاڑا اور خود کو بڑا دانشمند تصور کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ خود کو بڑا سردار سمجھتا ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا اس کا باپ کیا ہے، اس کا باپ کون سا ہے۔ 18 سال کی عمر میں جا کے اس کو پتا چلا کہ میرا باپ فلاں ہے، اور وہ بھی کوئی کنفرم بات نہیں تھی، کہنے کو جی بڑی سرداریاں اور کہنے کو یہ بڑے ہی جو ہے وہ سمجھدار اور دانشمند تصور کیے جاتے تھے، لیکن اس خبیث کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا حقیقی باپ کون سا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا بد نسل قرآن میں کہا گئی بد نسل ہے۔ اللہ، اس کے بعد آیت نمبر 17 سے 32 تک ایک نیک شخص کا واقعہ ذکر ہے کہ وہ بڑا ہی نیک تھا، ذمہ دار تھا، اس کے باغ تھے، جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کے بیٹوں نے جب وہ باغ کو جو ہے وہ باغ کا پھل آیا، موسم آیا، اس کے بیٹوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم رات کے وقت جائیں گے
اس وقت جا کے باغ کا جتنا پھل ہے وہ سمیٹ لائیں گے کہ جب کوئی غریب مسکین یتیم کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، ہم اس طرح کر کے رات کے وقت میں جائیں گے تاکہ سارا پھل سمیٹ لائیں، کوئی مانگنے والا آ گیا تو اس کو دینا پڑ جائے گا۔ تو جب یہ پہنچے، پلاننگ ہو گئی کسی طرح کر کے ہم نے جانا ہے، جب یہ پہنچے تو وہاں پہ باغ ہی نہیں تھا، وہاں پہ باغ ہی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے رستہ ہم غلط اختیار کر لیا ہو، دوبارہ گئے، دوبارہ آئے تو وہاں پہ پھر باغ نہیں، سارا جلس گیا، ضائع ہو گیا، ایسا معاملہ بن گیا کہ یہاں پہ کبھی کوئی باغ تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے کہنے لگا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح اختیار کرو، اللہ سے کوئی معافی مانگو، اللہ کی کوئی بڑائی بیان کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، کہنے لگے اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو پاک ہے، ہم تو ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو پھر ملامت کرنے لگے کہ تم نے کہا تھا، تم نے کہا تھا، تم نے کہا تھا کہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، تمہارا ہی یہ مشورہ تھا۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو مشرکین ہوں گے ان کے اوپر جب اللہ کا عذاب آئے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو سامنے کھڑا کر لے گا، پھر یہ کیا کہیں گے کہ اس نے مجھے برگلایا تھا، اس نے مجھے اپنے پیچھے لگایا تھا، اے اللہ اس نے مجھے راہ حق سے ہٹایا تھا، اب تو اس کو دوہرا عذاب دے۔ تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ اے اللہ یہ میری کیٹیگری کا بندہ تھا، مجھے پتا تھا کہ اس کا ذہن میری مزاج کیا ہے، میں نے تو اس کو اس لیے کہا یہ مان گیا، میں نے اس کو لالچ دیا اس نے مان لیا، میں نے اس کو کہا تم ہمارے ساتھ مل جاؤ یہ مل گیا، جب مجھے پتا تھا کہ یہ ہمارے مزاج کیا ہے، ہم نے تو اس کو اس لیے ساتھ ملایا تھا کہ زور زبردستی نہیں کی۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس کو دوہرا عذاب دو، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں پہ بھی کوئی بات ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کا عذاب ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، دنیا میں تو تمہیں عذاب جو ہے وہ پہنچتا ہے، بڑا ہی محدود پہنچتا ہے، یاد رکھو جو قیامت کا آخرت کا عذاب ہے اکبر وہ بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، تم جان لو سمجھ لو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو۔ اس کے بعد متقین کا اور مجرمین کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قرآن کا بیان اسلوب ہے کہ ترغیب و ترہیب کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، جناب یونس کی طرح مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، صبر کا دامن اختیار کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ مختلف جو اللہ اکبر تنگ کرنے والے حضرات ہیں وہ ان دو آیات کا بڑا سہارا لیتے ہیں کہ ان دو آیات کے ذریعے نظر بد کا علاج ہے۔ واللہ عالم۔ سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، اور قرآن کے اوپر اس انداز سے ایمان لے آؤ تاکہ تمہارا جو اعمال نامہ ہے وہ قیامت کے دن تمہارے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، قیامت کے دن تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارا اعمال نامہ پکڑایا جائے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ مضبوط انداز کے ساتھ تم ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد قیامت سے ڈرایا گیا، دنیا سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ دنیا سے جتنا ہو سکتا ہے کنارہ کر کے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کے اندر اپنا وقت گزارو۔ فرعون اور عاد یہ جو اقوام تھی ان کا بھی ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے سے گفتگو ہے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے جو ہوں گے وہ رب جلیل کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس شخص کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال کو تھمایا جائے گا، وہ کہے گا کہ جی میں کامیاب ہو گیا، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا کہ یہ جو اللہ اکبر ملاقات ہے یہ ہونی ہی ہونی ہے، اللہ کی طرف میں نے جانا ہی جانا ہے، مجھے یقین تھا۔ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا یہ دیکھو میرا نامہ اعمال،
میں کامیاب ہو گیا, مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا گیا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, اس کو جو ہے وہ باغات میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا, کہا جائے گا کھاؤ پیو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کو بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو نامہ اعمال پکڑا دیا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہتا ہے ہائے کاش مجھے تو یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہ, میرے سے یہ حساب و کتاب والا معاملہ ہوتا ہی نہ. یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے افسوس مجھے میری سرداری نے, مجھے میرے بڑے پن نے, مجھے یہ جو میری جو بڑا اثر و رسوخ تھا کوئی فائدہ نہیں دیا. ما اغنی عنی مالیہ, مجھے تو میرے مال نے تو کوئی فائدہ نہیں دیا. حالانکہ انی سلطانیہ, مجھے میری بادشاہت نے, مجھے میری سلطنت نے, مجھے میری سرداری نے اللہ اکبر ہلاکت میں مبتلا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے خذوہ فغلوہ, ان کو پکڑو, ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. اور جہنم میں کس طرح پھینکنا ہے, ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 گز لمبا, 70 ہاتھ لمبا آگ کا سنگل ہے, اس کے ساتھ باندھ کے ان کو جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور ساتھ کہا جائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین, یہ اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے تھے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اس دن کو جھٹلاتے تھے, اور آج جو ان کا عذاب ہے وہ پیپ ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کی آیات ہے ان کو یہ جھٹلانے والوں میں سے تھے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد یہ جو اگلی آیات مبارکہ ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے پیارے پیغمبر سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھپ چھپا کے ذرا قریب ہو گئے کہ واضح انداز سے مجھے یہ کلام جو ہے وہ سننے کو ملے. اللہ کے پیغمبر سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں اور یہاں پہ پہنچے وما ہوا بقول, اللہ کے پیارے پیغمبر یہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. یہ قرآن, یہ سورت بڑی جامع سورت, بڑے یاسر انداز سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا, بڑے یاسر انداز سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا متقین کو, ان کے اجر و انعام سے ان کو باخبر کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ذہن میں یہ سوچا وما ہوا بقول, کیوں ان کو لگا کہ یہ کسی شاعر لگتے ہیں, اللہ کے رسول مجھے شاعر لگتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت مبارکہ پڑھ لی وما ہوا بقول شاعر, یہ شاعر نہیں ہے, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. پھر جناب عمر نے سوچا کہ یہ تو میں نے سوچا ہی ہے کہ یہ مجھے شاعر لگتے ہیں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے, یہ کوئی شاعری نہیں ہے. اور پھر کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ کاہن ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے بندے کے قریب و جوار کے اور یہ جو معاملات ہیں بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ولا بقول کاہن, یہ کاہن کا کلام نہیں ہے, کاہن کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ جو تم باتیں کرتے ہو کہ پیغمبر نے اپنے پاس سے قرآن گھڑ لیا ہے, ولو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر ایک بات بھی پیغمبر خود سے گھڑ لے لاخذنا منہ بالیمین, ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑے, ثم لقطعنا منہ الوتین, ہم اس پیغمبر کی گردن کو الگ کر دیں. کس قدر سخت جملے. اور انبیاء کے امام کے لیے, پیغمبروں کے امام کے لیے کہ یہ قرآن حق پہ ہے, قرآن سچ ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اللہ اکبر. آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسبح بسم ربک العظیم, اپنے رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. اس کے بعد سورہ معارج ہے آیت نمبر 1 سے 7 تک. قیامت کے قریب ہونے کا انتہا دیا گیا ہے کہ قیامت قریب ہے. اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا جاتا ہے جی عذاب کب آنا ہے. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ باتیں الگ ہیں, بلکہ تم اس بات کو ذہن میں رکھو
کہ جو قیامت کا دن ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تم یہ باتیں کرتے ہو کہ عذاب کب آنا ہے، قیامت کب قائم ہونی ہے، تم اس بات کو مد نظر رکھو کہ تمہاری قیامت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کیا ہے، اور جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کا 50,000 سنہ ایک دن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے، حشر کے، جنت دوزخ کے، جھٹلانے والوں کے یہ جو معاملات ہیں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، مجرمین کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کرنا ہے۔ جہنمیوں کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے راہ میں صدقات و خیرات نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جنتیوں کے اوصاف کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے 34 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیک اور صالح لوگ ہیں یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، بدکاری سے بچتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدہ وفا کرتے ہیں، وعدہ خلافیاں نہیں کرتے، حق کی شہادت دیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اعلیٰ عزتوں والی ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی تعلیمات کی اگر تم خلاف ورزی کرو گے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے نئی قوم لے آئے گا۔ الا نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم تھک نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ہم تھکے نہیں گئے کہ ہم تمہاری نافرمانی اور یہ جو تم اللہ کی آیات سے انحراف کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین سے غارت کر کے نئی قوم کو لانے پہ قادر ہے جو اس رب کے سامنے جھکنے والی قوم ہوگی۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، یہ بھی سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کی جو تبلیغی رپورٹ ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اس کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے مرکزی مضمون ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کے وقت بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی دی ہے، ان کو ہر لحاظ سے ہر وقت میں نے ان کو دعوت دے کر دیکھ لی ہے، لیکن یہ دعوت والے دعوت کو قبول کرنے کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اے اللہ میں نے ان کی نسلیں دیکھ لی ہیں، یہ نسل در نسل تکبر کرتے آ رہے ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ اکبر، استغفار کا حکم دیا گیا اور ساتھ کہا گیا کہ اے اللہ یہ جو تیری آیات کو ٹھکرانے والے ہیں، اے اللہ ان کو غارت کر دے۔ یہ نسل در نسل جو ہے یہ تیری آیات اور نشانیوں کا انکار کرنے والے۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کو غرق کر دے، ان میں سے ایک بھی نہ بچے، ان میں سے ایک بھی نہ بچے۔ انک ان تذرهم یضل عبادک، اے اللہ ان میں سے ایک بھی اگر بچ گیا نا تو وہ دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، بڑے بدبخت ہے۔ اے اللہ ان میں سے ایک بھی نہ بچے، ساروں کو غارت کر دے، سب کو غرق کر دے، سب کو اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اللہ المومنین مومنات ان کو اے اللہ بخش دے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ جو جنوں کی طرف جنہوں نے قرآن سنا تھا، وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا، اس سے قبل قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جنوں نے اللہ کے پیغمبر کا قرآن سنا تو کہنے لگے یہ تو وہی کلام ہے جو جناب موسیٰ کے بعد اب دوبارہ نازل ہوا ہے، ہمارے کانوں سے ٹکرایا۔ جب انہوں نے سنا اپنی قوم کو واپس جا کے کہا کہ تم بھی ڈر جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جن جو تھے یہ بڑی سرکشی اختیار کر چکے تھے، کوئی بھی کسی بستی میں جانا، وہاں پہ لوگوں نے پہنچ کے کیا کہنا کہ یہاں کے جنوں کا جو سردار ہے ہم اس سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں۔ تو جب یہ بات کر رہی تھی اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے جو جن تھے انہوں نے خوب افراتفری پھیلائی تھی، خوب لوگوں کو قابو کیا ہوا تھا، لوگوں کو خوب اپنے پیچھے لگایا تھا
اور یہ جن کوئی بڑی مضبوط مخلوق نہیں ہے، انسان سے مضبوط کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان کے پاس سب سے مضبوط جو ہتھیار ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، انسان نے کیے ہوئے ہو، جن ظاہری طور پہ نظر آتا ہو وہ تھپڑ ماری جاؤ، جن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مومن کے اندر اتنی پاور ہے، مومن کے اندر اس قدر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے کہ جنوں کے سردار بھی آ جائے مومن اور مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ان میں سے سرکش بھی ہے، ان میں سے نیک بھی ہے، ان میں سے اچھے بھی ہے، برے بھی ہے، ہر طرح کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر جنوں کو اور انسانوں کو ڈالنا ہے اور جہنم کو بلاخر بھر دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ یہ جو انہوں نے منصب رسالت کی سورہ مبارکہ کے اندر واضح وضاحت کی گئی ہے، کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، یہ جو جن تھے انہوں نے وادی نخلا کے اندر یہ اللہ کے پیغمبر کا یہ قرآن سنا تھا اور قرآن کی تعلیمات سنی تھی۔ آیت نمبر 1 سے 15 تک جنوں کے متعلق تبصرہ ہے، اور اس کے بعد باپ جنوں کی سرکشی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 19 تک مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اب وہ وقت قریب ہے کہ جب تمہارے پر عذاب آ جائے گا۔ اور اس کے بعد رسول کے منصب کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کا جو منصب ہے، جو منصب رسالت ہے، کس قدر بہترین اور اعلی جا اور عزت و وقار والا منصب ہے۔ تم اس منصب کی، اس پیغمبر کی تم تضحیق کرتے ہو، اس کو مذاق کرتے ہو، اس کو تانے مارتے ہو، اس میں ظلم کرتے ہو۔ وہ نماز پڑھتا ہے تم اس کے اوپر لا کے اوجریاں پھینکتے ہو، وہ تمہیں ایک الہ کی دعوت دیتا ہے، تم آگے سے اس کو گالیاں نکالتے ہو۔ وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، تم کنکر اور پتھر مارتے ہو۔ منصب خلافت کی، منصب امامت کی، منصب رسالت کی اس وضاحت کی گئی ہے کہ کس قدر عالی وقار یہ منصب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مشرکین تھے یہ کہتے تھے کہ جی آپ نے ہمارے درمیان زندگی بڑی شاندار گزاری ہے، 40 سال کی زندگی آپ نے ہمارے درمیان گزاری، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ سے بڑھ کے نہ کوئی دیانتدار ہے نہ کوئی امانت دار ہے، لیکن اب آپ نے یہ جو ہمیں تعلیمات دینا شروع کی ہے، آپ نے تو دشمنیاں مول لے لی ہے، عداوتیں اور قدورتیں مول لے لی ہے لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو معاملہ لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں، آپ نے تو ان سے جھگڑوں کو مول لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، یہ جو بکواس کرتے ہیں ان کی کوئی اہمیت اور کسی قسم کا بھی اللہ ان کے درمیان کوئی ایمان والی رمق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پیغمبر کے بارے میں بکواس کرتے ہو کہ آپ نے دشمنیاں مول لے لی اور قدورتیں اور دعوتیں مول لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم خود بے یار و مددگار رہو گے، تمہارا کوئی ساجی، تمہارا کوئی ساتھی، تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی جو ہے وہ قریبی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے لا تعلقی کا ذکر کیا ہے، للہیت کے انابت اللہ کے طریقے کو ذکر کیا ہے، تہجد کا اہتمام کرنے کا ذکر کیا ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، انفاق کا، معافی مانگنے کا، اللہ کے سامنے سر پہ سجود ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 تک اللہ تعالیٰ نے ابتدائی وحی کا ذکر کیا ہے۔ شروع میں فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے رات کے وقت اللہ کے سامنے قیام کیجئے، چاہے آدھا چاہے اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ اس کے بعد نمبر 9 سے 19 تک یہ جو مکی دور کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر جو 20 ہے ایک مکمل رکوع یہ بنتا ہے، یہ مدنی اسے شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 108 سے لے کر تہجد کے مقاصد اور فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 19 تک مخالفین کی باتوں پر صبر کرنے کی اللہ کے پیغمبر کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو کہا گیا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آپ نے صبر کا دامن تھامنا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 14 سے 19 تک جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور جناب موسیٰ کے درمیان جو مماثلت ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جناب موسیٰ اور اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک ہی انداز سے بڑے معاملات کے اندر مماثلت پائی، بڑے معاملات کے اندر ایک دوسرے کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ
ملتے جلتے معاملات، جیسے جناب موسیٰ کو پریشانیوں کا بڑا ہی سامنا رہا، اللہ کے پیغمبر کے اوپر بھی بڑی آزمائشیں آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 20 کے اندر، جتنا ہو سکتا ہے تم قرآن کی تلاوت کرو، قیام کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 4 کام کرنے ہیں۔ اگر رات کا قیام تم سے نہیں بھی ہوتا کوئی بات نہیں، لیکن 4 کام لازم کرنے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، فرضی نماز کو قائم کرنا ہے اور مکمل انداز سے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرضی نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرضہ دینا ہے، وہ بھی قرض حسنہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کے انفاق کرنا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے بخشش، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے اور یہ دوسری وحی ہے، بعض نے اسے پہلی وحی بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں آخرت کے قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 1 سے 7 تک جو ہے وہ پیغمبر کو وحی کے متعلق جو ہے وہ کہا گیا ہے، اے قم فانذر، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، ربک فکبر، آپ کا رب بہت ہی بڑا بلند ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر اللہ اکبر آیت نمبر 8 سے 25 تک ولید بن مغیرہ کا یہ بکواس ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایسا خناس تھا، اس کو لوگ بڑے سمجھدار تصور کرتے تھے کہ یہ بڑا سیانا ہے، یہ بڑا عقل مند ہے، بڑا دانشور اور دانش مند ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہاں جی بتاؤ، ہم نے اب حج کا موسم پاس آ رہا ہے، حج لوگوں نے کرنے آنا ہے، اور یہ جناب محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ آنے والوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، بڑی کثیر تعداد میں لوگ ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ، تم بڑے سمجھدار ہو، تم بڑے دانا ہو، تم بڑے سیانے ہو، بتاؤ کیا کریں گے اس معاملے کو روکے۔ یہ کہنے لگا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی جادوگر ہے، ہم کہتے ہیں کاہن ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس طرح اس طرح۔ بالآخر کہنے لگا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ہم کہیں گے یہ تو بہت پرانا اور بہت ہی بڑا ہی مضبوط اور بڑا ہی پہلے کا یہ ایک جادوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر جو جہنم کا عذاب آنا ہے بڑا سخت عذاب آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنم کو بعض روایات میں ملتا ہے جہنم کو پکڑنے والے جو فرشتے ہوں گے ان کی تعداد 19 ہوگی، 19 تعداد۔ اور وہاں پہ جو اس وقت کے 2 پہلوان تھے، بڑی کشتی کرتے تھے، بڑا اپنا نام کمایا تھا، ایک کلدہ تھا ایک رکانہ تھا، اور کلدہ نے کلدہ رکانہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی کشتیاں کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ ان سے جیتے، اور جو رکانہ تھا وہ تو جب تیسری دفعہ کشتی کی ہار گیا تو ایمان لے آیا، کہتے تھے کہ جی کشتی کریں آپ جیت گئے اللہ اکبر تو ہم ایمان لے آئیں گے، اگر آپ ہار گئے تو پھر ہم نے ایمان نہیں لانا، کیسے بدبخت لوگ۔ لیکن جو رکانہ تھا وہ تیسری بار کشتی ہوئی ہار گیا ایمان لے آیا، لیکن جو رکانہ تھا نا یہ ایسا بدبخت تھا یہ ایمان بھی لایا، اور کہتا تھا کہ جی جو 17 فرشتے ہیں نا جہنم کے ان کو میں قابو کر لوں گا، 2 کا کوئی اور بندوبست کر لوں۔ یعنی کہ اس قدر یہ ایمان کی گراوٹ کا شکار تھے، ایمان اور اسلام کو مذاق سمجھتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی آیات کو انہوں نے استہزاء بنایا ہوا تھا کہ یہ کوئی حق والا اور حقیقت والا معاملہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سے کہا جائے گا ذق، اب یہ چکھو، اب بتاؤ یہ کوئی جادو ہو رہا ہے تمہارے سامنے، پیچھے اپنے پڑھا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے، یہ تمہارے سامنے جادو ہو رہا ہے، یہ جو عذاب تمہیں مل رہا ہے تم خود بتاؤ یہ جادو ہو رہا ہے یا تمہیں نظر بھی نہیں آ رہا، تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 26 سے 56 تک اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ جہنم میں کیوں ہو گئے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں ہو، قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں ہیں، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم اس دن کی جو ہے
وہ تکذیب بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس دن کسی کی سفارش پھر کام نہیں آنی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، اس کے اندر خواہش نفس کا ذکر ہے، ڈرانے والی صورت ہے، قیامت کا آخرت کا اس کے اندر ذکر ہے، اور فرمایا کہ دلائل قیامت کا ذکر ہے، منکرین قیامت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے قرآن کو اور شریعت کو ٹھکرانے کی، بس یہ اپنی خواہش نفس کو اپنے اوپر سوار کر کے پھرتے ہیں۔ ان کا بس دل اور جی چاہتا ہے کہ جی ہم اپنی منمانی کی زندگی گزاریں، ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس والا کوئی معاملہ نہ ہو، ہم نے بس جو زندگی گزارنی ہے عیش پرستی والی گزارنی ہے، اسی لیے یہ اسلام اور ایمان نہیں لاتے، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ایمان اور اسلام کو پس پش ڈالنے کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسق سے قیامت کے دن سوالات کیے جائیں گے، اور جو مومن ہے یہ تو قیامت سے ڈرتا ہے، لیکن جو فاسق ہے یہ قیامت کے بارے میں سوال پہ سوال کرتا رہتا ہے کہ جی ایسے کیسے ہوگا، پھر وہاں پہ اور کیا ہوگا، پھر اور کون سا عذاب ہوگا، پھر اور کیسے کیسے کر کے سختیاں ہوں گی، پھر وہاں پہ اور کیا کیا معاملہ چلنا ہے۔ فاسق جو سوال پہ سوال کرتا رہتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ قیامت کا ذکر سنتا ہے، ڈر جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے استغفار شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 30 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ موت سے بھی نہیں سیکھتے ہیں کہ جب کسی کو موت آ جاتی ہے اس کی پنڈلیاں ایک دوسرے پہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور بڑے ہی آنکھیں کھلے کی کھلی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، یہ اس وقت سے بھی نہیں کچھ سیکھتے کہ ہمارے اوپر کون سا وقت آ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اس کے بعد سورہ انسان ہے، سورہ دہلوی سے کہا جاتا ہے، مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے انسان کو دو رستے دکھا دیے ہیں، اس کی رہنمائی کر دی ہے، اب یا تو یہ شاکرین میں سے ہو جائے، شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے، یا پھر انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ انسان کی اپنی ترتیب ہے، اپنا معاملہ خود ہی درست کرنا ہے، اپنی رستے کو، اپنے منہج اور اپنے معاملے کو خود ہی تیار کرنا ہے کہ میں کن لوگوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 سے 22 تک شاکرین اور ابرار لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ذکر فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، اور انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جو لوگوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور ان کا مقصد کسی قسم کا ان سے بدلہ لینے کا، ان سے جزا لینے کا نہیں ہوتا، ولا شکورا، نہ ان کا اتنا ہی مطلب ہوتا ہے کہ جی ہمیں شکریہ ہی کہہ دے، ہمارے لیے کوئی شکرانے کے الفاظ ہی کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، قیامت کی جو قیامت کے عذاب سے ان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی برائے نیکی کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، صبر و استقامت کا اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے بڑے باغات ہیں، ان کے لیے ریشم کے لباس ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاندی کے برتن رکھے ہیں، اور چاندی کے برتن ایسے برتن ہیں، ایسی نفیس چاندی ہوگی گویا کہ محسوس ہوگا جیسے یہ شیشہ ہے، جس طرح شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہے، آمنے سامنے نظر آتا ہے، اتنی صاف اور شفاف چاندی ہوگی۔ ان برتنوں کے اندر جنتیوں کو، مومنوں کو، متقیوں کو اللہ تعالیٰ جام پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے کرے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، سورہ مرسلات کے اندر یہ آج کی پارہ کی آخری سورہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دلائل کا ذکر ہے، مومنین اور مجرمین کے انجام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 1 سے 7 تک ہواؤں کی قسم ہے، اور فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کو ڈرانے والے ہیں، انحراف کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے 15 تک احوال قیامت کا ذکر ہے، قدرت الہی پر استدلال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 28 تک پھر دلائل قیامت کا ذکر ہے، تخلیق انسان کے مختلف مراحل کا ذکر ہے،
جہنمیوں کے عذاب کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہنمی ہوں گے ان کے اوپر جو جہنم مسلط ہوگی، اور جہنم کے اندر جو آگ اور شعلے ہوں گے ان کی بلندیاں محلات کی طرح، اور جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں اس کی طرح اونچی اونچی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نمبر 41 سے 50 تک کہ قیامت کا آنا لازم ہے۔ مومنین نے، نیک لوگوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اللہ کی رضا کو بڑا مقدم رکھا ہے، ساری زندگی بے حیائی سے، فحاشی سے، برے کاموں سے، عریانی سے انہوں نے خود کو محفوظ رکھا ہے، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ نے ان کو اجر تو دینا ہے۔ قیامت کا اللہ کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت آئے، مومنین کو، متقین کو اللہ تعالیٰ اجر دے، اور جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا ہے، زمین کے اندر بدعنوانیاں کی ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کی ہیں، جھوٹ اور بے حیائی کو بڑا فروغ دیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ عذاب تو آنا ہی آنا ہے، اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ جو نیک اعمال کرتے رہے ہیں ان کو جزا دی جائے، جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اسی بات کے ساتھ آج کے پارے کا 29ویں پارے کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آسان انداز سے قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔